اچھا جی، جلدی سے ہم بات کر لیتے ہیں آج اس بارے میں کہ جہانگیر ترین جو ہیں، کافی لوگ ان کو جانتے ہیں اس لحاظ سے کہ ان کی گاڑیاں ہیں، ان کے پاس اتنی زمینیں ہیں، اس کی شوگر مل ہے، بڑا امیر آدمی ہے، اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ، کہ اس کی گاڑیوں سے اور اس کے جہازوں سے وہ پہچانا جاتا ہے۔ اچھا، اب ہم ڈسکس کرتے ہیں جو لوگ اپنا دماغ کھولنا چاہتے ہیں کہ اس طرح کے جہانگیر ترین جیسے لوگ اسٹیبلشمنٹ کیوں بناتی ہے، یا ملٹری کیوں بناتی ہے، یا کیوں اس طرح کے لوگ بنائے جاتے ہیں، یا ان کو کیوں کریٹ کیا جاتا ہے۔ فرسٹ آف آل، اب آپ عمران خان کو ایز اے پروجیکٹ لے لیں، پی ٹی آئی کو ایز اے پروجیکٹ لے لیں، اینڈ لیٹس سے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا پروجیکٹ تھا یا ملٹری کا پروجیکٹ تھا، ایک اپوزیشن پارٹی کھڑی کرنا جس طرح پی ایم ایل کیو تھی جو مشرف نے کھڑی کی تھی اگینسٹ پی ایم ایل اینڈ آل دیٹ۔ اب تھرو ایکسپیرئنس دے ہیو لرنڈ کہ پالیٹکس پاکستان میں بہت پیسہ لیتی ہے، ٹھیک ہے، ہر بندہ بیمان ہے، ہر ایم پی اے بیمان ہے، تقریباً ہر ایم این اے بیمار ہے، تقریباً کاؤنسل چیئرمین فلانا فلانا ڈمکانا، ہر کسی کو پیسہ چاہیے۔ اس کے بعد جتنا پیسہ ایک جلسے میں لگتا ہے اس سے پتہ نہیں کتنے لوگوں کے لیے خوشحالی آ جائے، کروڑوں روپے کا جلسے، کروڑوں روپے کے جلسے، بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ کرسیوں کے اوپر کتنے پیسے خرچ، کھانے کے اوپر، وغیرہ وغیرہ۔ سو دی اسٹیبلشمنٹ آف دا ملٹری اور دی فائنینسنگ ہینڈس لرن دس کہ یار اس کو بار بار بنانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، کانسٹنٹلی فائنینشیل سپورٹ کرنا۔ مشرف کے کیس میں ان لوگوں کو کیوں چنا گیا؟ کیونکہ ان کی اپنی ملز تھی، ان کا اپنا سب کچھ تھا، تو جی وہ اپنے پیسے لگا لیں گے۔ بٹ اوور آل یو ہیو ٹو لک بیہائنڈ دا سینس کہ یار جو لوگ، اگر آپ پاکستان کی بزنس ہسٹریز پڑھ لیں، بزنس فیملیز کی، اور سمجھیں ایک بہت پرومیننٹ بزنس فیملی ہے جو پاکستان بننے سے پہلے 1800s میں ان کی دکانیں ہوتی تھیں انڈو پاک، برٹش امپائر، ٹھیک ہے، دکانیں تھیں کریانے کی یا وٹ ایور، تو ان کے پاس لوگ آتے جاتے، پیسے اپنے انہوں نے رکھوانے شروع کر دیے۔ یہ 1800s کی بات ہو رہی ہے، 100 سال 150 سال پہلے۔ تو کہ جی اٹ واز ویری انسیف، پیسے لیتے جاتے، تو مرچنٹس اور تاجر جو تھے انہوں نے اپنے پیسے رکھوانے شروع کیے ان لوگوں کے پاس، اینڈ اوور اے پیریڈ آف ڈیکیڈس وہ لوگ نے اپنی وہ کریانے کی یا وہ کریانہ کہتے ہیں وٹ ایور دکانیں تھیں وہ بند کر دی، اور وہ بینکنگ میں آ گئے۔ آج پاکستان کی لیڈنگ بینکس میں سے ہیں وہ، بڑا عرصہ لگا ہے، اٹ ٹیکس اے لانگ ٹائم۔ ایسے لوگ جو 1970s میں، لیٹ 70s ارلی 80s میں کاٹن ملز کے ساتھ شروع ہوئے، ایک کاٹن مل لگا کے ان کو 20 کاٹن مل سے شروع ہو رہے ہیں۔ اب یہ زیرو سے نہیں شروع ہو رہے ہیں، یہ کاٹن مل لگا کے شروع ہو رہے ہیں۔ کاٹن مل لگانے کے بعد ان کو 30 سال کا عرصہ لگا، اس کے بعد اس کے اوپر ویونگ اور فلانا باقی چیزیں ایڈ آن کرنے کے لیے، پاور جنریشن، اور اس کے بعد اور ان کو ٹائم لگا کچھ پہنچنے کے لیے۔ اب یہ باتیں میرے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اٹ ٹیکس ٹائم، یہ اوور نائٹ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، بہت محنت لگتی ہے، بہت ٹائم لگتا ہے، you have to be accepted, your product has to be accepted in the market، یہ اوور نائٹ نہیں ہوتا۔ اب ہم واپس ٹاپک پہ آتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ راتوں رات کوئی امیر نہیں ہوتا جو بندہ پراپرلی کام کر رہا ہو، بے شک آپ ٹیکسٹائل مل سے کیوں نہ شروع ہو جائیں، اٹ از گونا ٹیک یو ٹائم ٹو بیکم اے فلتھی رچ پرسن لائک ہم۔ کیوں کریٹ کیے جاتے ہیں؟ اب ان کا ہم دیکھتے ہیں، ایک چیز سمجھتے ہیں۔ جو یہ صاحب ہیں، جب ہم نے تھوڑا سا کھول کے ان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کے پاس جتنی زمین ہے، کہتے ہیں نا بہت زمینیں ہیں، بہت امیر آدمی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے پاس تقریباً 19,000 یا 18,500 ایکڑ، میں دوبارہ بولتا ہوں، 18,500 سے اوپر ایکڑ
1 एकड़ 2 एकड़ 100 एकड़ की बात नहीं हो रही, 18,500 एकड़ की बात हो रही है जो इन्होंने गवर्नमेंट से लीज पे ले लिया। ये डॉक्यूमेंटेड बात है, ठीक है। लीज क्या होती है जी, कि हुकूमत आपको 100 साल 50 साल 10 साल के लिए ज़मीन दे देती है और इन रिटर्न वो शायद ज़मीन पे आपको 10,000 रुपये साल का ले ले, लाख रुपए साल का ले ले, 5 लाख रुपए साल का ले ले, इस तरह वो निज़ाम करते हैं, ठीक है। अब इनके अगर हम प्रोफेशनल प्रोफाइल में जाएं, जो इनकी अपनी वेबसाइट पे जहांगीर तरीन साहब की है, आई एम गोइंग टू टेक यू, दिस इज नॉट स्पेकुलेशन, आई एम गोइंग टू ट्राई एंड टेक यू बैक एंड आई एम गोइंग टू ट्राई एंड शो यू कि इस तरह के बंदे क्यों बनाए जाते हैं, ठीक है। दे आर मेड टू फाइनेंस प्रोजेक्ट्स, जो फिर जिस तरह पीटीआई इमरान खान का प्रोजेक्ट आप कह लें, उनको फाइनेंस करने के लिए बनाए जाते हैं। बट फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट पीपल लाइक दिस, ठीक है। ज़मीन सारी सरकारी है, शुगर मिल कोई नहीं बना सकता लाइसेंस के बगैर, वो भी इनको मिल गया, इनको ज़मीनें भी मिल गई, उसके बाद इनको लाइसेंसेस भी मिल गए, और अब ये 1981 में इन्होंने बिज़नेस शुरू किया, अपनी फैमिली ओन्ड बिज़नेस, एंड 10 साल के अंदर ये, मतलब 10 से कम साल के अंदर ये जी पहुंच जाए कहीं ना कहीं, ये वाजी शुगर मिल्स भी आ गई, ये भी आ गया, वो भी आ गया, ठीक है। ये इनके अब ऑफिशियल प्रोफाइल है। लैंड ओनरशिप आपने अभी देख ली कि इनकी कितनी है, 18.5 एकड़। अब अगर हम इनकी हिस्ट्री में जाएं थोड़ी सी, तो हमें पता लगता है कि जी इन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर शुरू किया 2002 में, ठीक है, और ये शुरुआत ही हुई है एज एन एडवाइज़र ऑन एग्रीकल्चर टू चौधरी परवेज़ इलाही, ठीक है, मतलब शुरुआत ही एडवाइज़र से हुई है। अच्छा, ये एक पॉलिटिकल करियर का आगाज़ हो रहा है। किसके एडवाइज़र? मिनिस्टर ऑफ पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही इन मुशर्रफ गवर्नमेंट, ठीक है। अब बात होती है कि अगर वाइज मैन आपको पसंद कर ले, मिलिट्री वाले आपको पसंद कर ले, एस्टैब्लिशमेंट में आपको पसंद कर ले, तो बस आपके बारे नहीं आ रहे हैं। इन शॉर्ट डील ये होती है कि हम आपको बनाते हैं, हम आपको देते हैं, मगर आपने हमारे प्रोजेक्ट पे इतने पैसे खर्चने होंगे, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, ये इसलिए इस तरह होता है कि मुझे कोई ऑफ़र करे कि जी ठीक है, हम आपको बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनाते हैं, ठीक है, हम आपको ज़मीन भी दे देंगे, शुगर मिल्स के लाइसेंस भी दे देंगे, शुगर बिकती है, दूध बिकता है, ये चीज़ें बिकती हैं, ठीक है, मोनोपली है शुगर के ऊपर, हर कोई बना नहीं सकता, हम ज़मीनें भी आपको दे देते हैं, उगाएं, अपनी चीनी उगाएं, अपना ही उगाएं, अपने प्रॉफिट्स डबल कर दें, ठीक है। मगर शर्त ये है कि जब हम प्रोजेक्ट करेंगे तो आपने उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट डालनी होगी। मैं ठीक है यार, अब अगर लेट्स से कि मैं साल का करोड़ रुपया कमा रहा हूँ, ठीक है, मुझे तो पॉकेट पे करोड़ मिल रहा है, 3 साल बाद ये लोग आ जाते हैं या कोई आता है कहता है कि जी अच्छा जी हमने प्रोजेक्ट शुरू कर दिया, अब आज से आपने आधे पैसे अपने अपने अब देने शुरू करने हैं इस प्रोजेक्ट पे, तो ठीक है यार, मुझे क्या है, मुझे तो 50 लाख तो फिर भी बचता है ना, 50 लाख लग जाए महीने का, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो ये इस तरह निज़ाम चलता है। मुशर्रफ के टाइम पे आए, सीधा सीधा एडवाइज़र लगे, उसके बाद परवेज़ इलाही वही राउट, ठीक है, शौकत अजीज़ 2004-2007, उसके बाद जितनी पैसा आया, जितना सब कुछ हुआ मुशर्रफ के टाइम पे हुआ, वहाँ पे जी इन पर कोई जनरल मेहरबान हो गए होंगे या किसी को अच्छा लग गए हैं ये, उसके बाद उंगली इनके ऊपर रख दी गई कि ये बहुत वफादार हैं, ये बहुत अच्छे हैं, ये कल को हमारे प्रोजेक्ट सपोर्ट करेंगे, और हाँ इट वॉज द राइट डिसीजन, बिकॉज इसने वही पैसा यूज़ किया, पीटीआई के लिए यूज़ किया, इमरान खान जो उनका प्रोजेक्ट था उसके लिए यूज़ किया, ठीक है। सो आम बंदे के लिए होता ये है कि वो देखता है कि यार ये बंदा लेक्चरर के तौर पे शुरू हुआ, ठीक है, फिर मैंने सुना था कि ही मैरिड इनटू अ पॉलिटिकल फैमिली, और उस पॉलिटिकल फैमिली ने इनको फिर इंट्रोड्यूस कराया इनटू द पॉलिटिकल सर्कल्स, और फिर उन पॉलिटिकल सर्कल ने इनको पसंद किया और फिर मज़ीद ही आगे चलते गए, ठीक है। पर सो कंक्लूजन ये आ रही है कि आप कहते हैं कि जी ही इज़ अ वेरी लकी मैन, नो आई डोंट थिंक ही इज़ अ वेरी लकी मैन। If you say he is a very intelligent man, I don't think he is a very intelligent man.
if you think he is something special, I don't think he is anything special. میرے خیال سے جہانگیر ترین کوئی بھی ہو سکتا تھا. آپ بھی ہو سکتے تھے, میں بھی ہو سکتا تھا, کوئی اور بھی ہو سکتا تھا, کوئی چپڑاسی بھی ہو سکتا تھا. ٹھیک ہے. اٹ آل ڈپینڈڈ آن کہ اسٹیبلشمنٹ یا ملٹری یا وہ جو فورسز ہیں انہوں نے کس پہ ہاتھ رکھ دیا. ان کی قسمت اچھی تھی, انہوں نے ان کو سک اپ اچھا کیا ہوگا, جو بھی کیا, ان دی اینڈ ہی گاٹ اٹ. لینڈ لاز ہوتے ہیں کچھ, ٹھیک ہے, جس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی کو یہ نہ ملے. میں شرط لگانے کو تیار ہوں اگر آپ ان کی لینڈ لیسز نکالیں تو آپ کو لاکھوں سال کی بھی نہیں ملے گی کہ انہوں نے لینڈ لیز جو حکومت سے ان کو ملی ہے, یہ حکومت سے زمینیں لی ہیں, مفت میں لی تھی. ٹھیک ہے, وہ ہزاروں میں بھی نہیں ہوں گی, ہزاروں کچھ سال, اتنے سال کے ہزاروں روپیہ ہوں گے. ٹھیک ہے, یہ بہت مشکل ہو گیا تو لاکھوں تک جائے گی, کروڑوں تک بات ہی نہیں جائے گی کبھی. ٹھیک ہے. سو دس از ہاؤ دے سے, دس از ہاؤ دے کریٹ پیپل لائک جہانگیر ترین. This is how they create such business magnates جن کو عام بندہ کہتا ہے یار یہ دیکھ اس نے جہاز بھی رکھا ہوا ہے, اس نے یہ بھی رکھا ہوا ہے, اس نے وہ بھی رکھا ہوا ہے. تو یار اگر آپ کو بھی وہ جنرل مل جائیں, آپ کو بھی وہ مل جائیں تو آپ بھی بن جائیں گے, کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. بڑی بات کن لوگوں کے لیے, میں جب ان بزنس ہاؤسز کو اسٹڈی کرتا ہوں جو 1800 صدی میں شروع ہوئے ہیں اور آج کہیں پہنچے ہیں, اس میں لاجک سمجھ میں آتی ہے. ان کو 30-40 سال لگے اپنی دکان بند کرنے کے لیے, لوگوں نے اتنا پیسہ پھر رکھوانا شروع کیا. ٹھیک ہے. آج مانا بہت بڑے انڈسٹریلسٹ سے وہ, بٹ اٹ ٹک ٹائم فار دیم ٹو بیکم سم تھنگ. یہ اوور نائٹ پروسیسز نہیں ہوتی جس میں آپ اس طرح کر لیں. حکومت کے پاس زمین ہوتی ہے, زمین دے دی, شوگر مل کا لائسنس ہوتا ہے, شوگر مل کا لائسنس دے دیا آپ کو. اب میں اگر آپ کو کل کہتا ہوں کہ اچھا یار اگر آپ میرے پاؤں دبائیں گے اور آپ میری بات مانیں گے یا آپ مجھے اچھے لگیں گے تو میں آپ کو 20,000 ایکڑ یا 18,000 ایکڑ زمین آپ کو میں دلوا دوں گا. ٹھیک ہے. 18,000 ایکڑ پہ آپ نے 1,000 روپے ایکڑ دینا ہوگا, سال کا 18,000 دینا ہوگا, یہ چلیں 18 لاکھ بھی آپ دے دیں. ٹھیک ہے. میں آپ کو دیتا ہوں, آپ کو شوگر مل کا لائسنس بھی دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے. آپ کمپنی بنائیں, اپنے ساتھ انویسٹرز بلائیں, شوگر مل بنا لیں. کیا رہ گیا پیچھے؟ تو آپ بھی اگلے جہانگیر ترین ہو سکتے ہیں. یاد رکھیے گا. خدا حافظ.